نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اسلامی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ معزز سامعات، روز کی طرح ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والے بیان کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو میرا آج کا بیان ہے شراب پینے کی سزا۔ تو معزز سامعات، شراب ایسی چیز ہے جو تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ شراب کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شرابی کو قیامت کے دن اس طرح لایا جائے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، آنکھیں نیلگوں ہوں گی، زبان نکل کر سینے پر لٹک رہی ہوگی جس سے لعاب بہتا ہوگا۔ اس کی بدبو کی وجہ سے ہر دیکھنے والا اس سے گھن کرے گا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ شراب ایک بہت ہی بری چیز ہے۔ اس کے علاوہ شراب سے ایمان کے جاتے رہنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ باخدا شراب اور ایمان ایک دل میں جمع ہوں تو بھی یہ ایمان کو ختم کر دیتی ہے۔ مثلاً شرابی آدمی بے ہوش ہوتا ہے تو اس کی زبان پر کلمہ کفر جاری ہو جاتا ہے اور یوں آہستہ آہستہ زبان ایسے کلمات کی عادی ہو جاتی ہے، اور خطرہ ہے کہ موت کے وقت بھی اس کی زبان پر کفر کا کلمہ آ گیا تو دنیا سے بحالت کفر ہی جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اور اکثر سلب ایمان بندے کا موت کے وقت ہی ہوتا ہے، اور یہ اس کے زندگی بھر کے اعمال بد کی نحوست سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد حسرت اور ندامت کے سوا کیا رہ جاتا ہے؟ حضرت ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص شراب کا عادی ہو اور اسی حالت میں مر جائے وہ قیامت کے دن مدہوشی کی حالت میں اٹھے گا۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 قسم کے آدمی ہیں جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے حالانکہ اس کی خوشبو 500 برس کی مسافت سے محسوس ہوگی۔ ایک بخیل، دوسرا احسان جتانے والا، تیسرا شراب کا عادی اور چوتھا والدین کا نافرمان۔ تو معزز سامعات، شراب ایسی چیز ہے جس سے لعنت برستی رہتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شراب کے سلسلے میں 10 آدمیوں پر لعنت برستی ہے۔ نمبر 1 بنانے والے پر، نمبر 2 جس کے لیے بنائی گئی، نمبر 3 اس کے پینے والے پر، نمبر 4 پلانے والے پر، نمبر 5 اسے اٹھانے والے پر، نمبر 6 جس کے پاس اٹھا کر لے جائی گئی ہو، نمبر 7 اس کی تجارت کرنے والے پر، نمبر 8 تجارت کروانے والے پر، نمبر 9 بیچنے والے پر، اور نمبر 10 خریدنے والے پر۔ تو معزز سامعات، ان سب پر شراب کی وجہ سے لعنت برستی رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہر کسی کو اس گناہ سے بچائے کیونکہ شرابی کا انجام بہت برا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے دن شرابی آدمی اپنی قبر سے نکلے گا کہ مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوگا۔ اس کی گردن میں کوزہ لٹکتا ہوگا اور پیالہ ہاتھ میں ہوگا۔ اس کی کھال اور گوشت کے درمیان سانپ اور بچھو بھرے ہوں گے۔ آگ کا جوتا پہنا ہوگا کہ جس سے سر کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ اپنی قبر کو آگ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا پائے گا اور دوزخ میں فرعون و حامان وغیرہ کا ساتھی ہوگا۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ شرابی کا انجام بھی بہت برا ہے۔ شراب پینے والے کے بہت ہی برے نتائج بھی ہیں۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ جو شخص شراب پیتا ہے تو صرف پیٹ میں چلی جانے سے 7 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور اگر اس سے کچھ مدہوشی بھی ہوئی تو 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یوں ہی مر گیا تو کافرانہ موت مرا، اور توبہ کر گیا تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں۔ اگر پھر پینے لگ گیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں لازم ہے کہ اسے اہل دوزخ کی پیپ پلائی جائے۔
اس کے علاوہ شراب پینے والے کے لیے ایک اور سزا ہے کہ شرابی کا رخ مرنے کے بعد قبلہ سے پھر جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی دن کو شراب پیتا ہے وہ شام تک مشرک شمار ہوتا ہے، اور جو رات کو پیتا ہے صبح تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اور یہ روایت بھی انہی کی ہے کہ شرابی آدمی مر جائے تو اس کو دفن کر دو اور مجھے پکڑ کے رکھو، پھر اس کی قبر کھود کر دیکھو، اگر اس کا رخ قبلہ سے پھرا ہوا نہ پاؤ تو مجھے قتل کر دو۔ یعنی اس بات سے ان کا مقصد یہ تھا کہ اتنی تاکید کے ساتھ انہوں نے بتائی یہ بات کہ جو شرابی آدمی ہوتا ہے مرنے کے بعد اس کا رخ قبلہ سے پھر جاتا ہے، اگرچہ اس کو قبلہ کی طرف کیا بھی ہو تو پھر بھی اس کا رخ پھر جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک نقل کرتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جہان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ باجے اور جاہلیت کی رسومات اور بتوں کو ختم کر دوں۔ اور میرے رب نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جو میرا بندہ دنیا میں شراب پیے گا میں قیامت میں اسے محروم رکھوں گا، اور جو بندہ اسے چھوڑ دے گا میں اسے حضیرت القدس سے سیراب کروں گا۔ حضرت اوس بن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا، مجھے تورات میں 25 مقامات پر شراب کی حرمت معلوم ہے۔ ہلاکت ہو شراب پینے والے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے یہ لازم قرار دیا ہے کہ دنیا میں جو بندہ اسے پیے گا اس کو اہل دوزخ کی پیپ پلائی جائے گی۔ تو معزز سامعین، اس سے پتہ چلا کہ شراب بہت ہی بری چیز ہے اور گناہوں میں مبتلا کرنے والی ہے، اور اس کی سزائیں بھی بہت بڑی بڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس بری عادت سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔